قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی، بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی مقدس آیات میں سے کچھ آیات آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس کے تحت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر مکہ کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور قسم ہے مجھے آپ کے ٹہل ٹہل کر چلنے کی، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور قسم ہے والد کی اور ولد کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی۔ سورہ بلد کے اندر فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ اب تعجب یہ پیدا ہوتا ہے، حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال اس شہر کی قسم کس لیے اٹھائی ہے؟ کیا اس شہر کے اندر بڑے بڑے خوبصورت قسم کے پہاڑ تھے؟ کیا دنیا کی خوبصورت جھیلیں یہاں پر لگتی تھیں؟ کیا دنیا کا سب سے خوبصورت سمندر اس شہر کے ساتھ متعلق تھا؟ کیا دنیا کی بڑی بڑی بلڈنگز، بڑی بڑی عمارات اس شہر کے اندر موجود ہیں؟ کیا دنیا کے بڑے بڑے خزانے اس شہر کے اندر موجود ہیں؟ تعجب کی بات ہے کہ ان میں سے کچھ بھی یہاں پر نہیں ہے۔ جس دور میں قرآن پاک نازل ہوا اور مکہ کی قسم اٹھائی، اس وقت نہ تو خوبصورت محلات وہاں پہ تھے، نہ خوبصورت بلڈنگز وہاں پر تھیں، نہ ہی مکہ سے متعلق سمندر دنیا کا سب سے خوبصورت سمندر تھا، اور نہ ہی مکہ کے پہاڑوں میں دنیا جہان کی معدنیات موجود تھیں، اور نہ ہی مکہ کے اندر دنیا کی سب سے بڑی آبشار موجود تھی، دنیا کے سب سے بڑی وادی یہاں پر موجود نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ چٹیل میدان تھے یا بیابان تھے، جنگل تھے۔ یہاں پر جو پہاڑی علاقہ تھا وہ خشک تھا، بارش یہاں پر نہیں ہوتی تھی، پانی یہاں پر دستیاب نہیں ہوتا تھا، بلکہ مکہ شہر کے اندر تو پانی زیر زمین اب بھی دستیاب نہیں ہوتا۔ اے رب ذوالجلال، تو نے مکہ شہر کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ ہم بڑی الجھن کے اندر ہیں، ہم بڑے تعجب میں ہیں، ہم بڑی حیرت میں ہیں کہ مکہ شہر کی قسم کیوں اٹھائی گئی؟
فرمایا کہ وانت حل بہذا البلد، میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ یہاں پر بڑے خوبصورت مناظر ہیں، نہیں بلکہ وانت حل بہذا البلد، قسم اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ محبوب آپ اس شہر میں پھرتے ہیں، اصل وجہ یہ ہے وانت حل بہذا البلد۔ لفظ حل عربی لغت کے اندر دیکھیں نا اگر ڈکشنری کے اندر، تو حل کا مطلب ہوتا ہے چہل قدمی کرنا، ناز و ادا کے ساتھ چلنا، خوبصورت انداز میں چلنا، یہ محبوب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وانت حل، اے محبوب آپ بڑے اداؤں کے ساتھ چلتے ہیں یہاں پر، اے حبیب آپ بڑے خوبصورت انداز میں یہاں سے گزرتے ہیں۔ وانت حل بہذا البلد، میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ اس شہر کے اندر چلتے ہیں۔ اس مسئلے کے اندر علماء کا اختلاف رہا کہ آیا کہ عظمت اور فضیلت شہر مکہ کی زیادہ ہے یا شہر مدینہ کی؟ بعض علماء نے لکھا کہ شہر مکہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور بعض علماء نے لکھا کہ شہر مدینہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمت نے دونوں اقوال کو جمع کر کے بڑا خوبصورت انداز اختیار فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فضیلت مکہ کی بھی ہے، فضیلت مدینہ کی بھی ہے، لیکن جب میرے حضور مکہ میں تھے تو سب سے زیادہ فضیلت اس وقت مکہ کی تھی، اور جب میرے آقا مدینے میں چلے گئے تو سب سے زیادہ فضیلت مدینے کی ہو گئی۔ یہ تو حبیب کے قدموں کا صدقہ ہے، حبیب کے قدموں کا صدقہ ہے۔ وہ جہاں چلے جائیں اللہ رب العالمین زیب و زینت وہاں پر پیدا فرما دیتا ہے، اللہ خوبصورتیاں وہاں پر رکھ دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وانت حل بہذا البلد، اے حبیب آپ یہاں پر لہک لہک کر چلتے ہیں، آپ چہل قدمی فرماتے ہیں۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور ولد کی، باپ کی بھی قسم بیٹے کی بھی قسم۔ اب باپ سے مراد کون ہے اور بیٹے سے مراد کون ہے؟ قرآن پاک کی مختلف تفسیروں کا اگر جائزہ لیں تو مشہور 3 اقوال ملتے ہیں اس کے بارے میں۔ ووالد وما ولد، والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور ولد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک تو قول یہ ہوا۔ دوسرا فرمایا کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور ولد سے مراد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ والد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ولد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں۔ 3 اقوال ذکر کیے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں پر قرآن پاک میں قسم اٹھائی تو قسم کے اندر چونکہ مکہ شہر کی بات تھی تو اس لیے والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو لیا جائے، اور ولد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یہ بات بھی بڑی خوبصورت ہے کہ والد نے اس شہر کو آباد کیا تھا، اور پھر اس کے بیٹے نے اپنی قربانی سے اس آبادی کو تابندہ کر دیا۔ بڑے تعجب کی بات ہے، یہ تقریروں میں سننا بڑی آسان لگتی ہے، اور تحریروں میں پڑھنا بھی بڑا ایزی لگتا ہے، کسی کو لیکچر دینا بھی بڑا آسان ہے، لیکن ذرا تصور کیجئے کہ وہ والد جس نے ہزاروں دعاؤں کے بعد، بڑی منتوں کے بعد، مانگ مانگ کر بڑھاپے کی حالت میں رب سے ایک بیٹا لیا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام مسلسل اللہ سے دعائیں فرماتے تھے، اور 120 سال سے زیادہ عمر ہوگی، پھر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تھا۔ بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے نا، تو ہزاروں منتوں کے بعد، ہزاروں دعاؤں کے بعد جب اللہ سے بیٹا لیا ہو، اور پھر اللہ کے حکم پر اس بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی جائے، یہ بیان کرنا تو آسان ہو سکتا ہے، سننا بھی آسان ہو سکتا ہے، لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ دین ہمیں کتنا آسان مل گیا، ہمیں قربانیاں نہیں دینا پڑی نا ابھی تک، ہمیں بھائیوں سے لڑنا نہیں پڑا،
ہمیں والدین کے مقابلے میں نہیں آنا پڑا، اولاد کے ساتھ جنگ نہیں کرنی پڑی، خاندان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی پڑی، ہمیں تو آسانی سے دین مل گیا۔ ذرا تصور کریں کہ ایسے بیٹے کی گردن پر چھری چلانا کتنا مشکل عمل ہوگا۔ اور پھر اگر والد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو اور ولد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور آپ کی امت کے لوگ، تو یہ قول اس سے بھی زیادہ بہترین ہے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ کو آباد کرنے کے لیے کس قدر قربانیاں دیں۔ کتنا مشکل دور تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ لوگ تو جہنم کے گڑھے کی طرف جا رہے تھے۔ علی شفا حفرۃ من النار، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم تو دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، گرنے والے تھے اس کے اندر۔ ایسی کیفیت میں میرا حبیب تمہارے پاس آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ ارے چھوڑو یہ لات منات عزا کو، معبود تو ایک اللہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ بت پرستی کے اندر، ستارہ پرستی کے اندر، سورج پرستی کے اندر، مجوسیت کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا، عبادت ہے تو فقط اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ فرمایا کہ اعلیٰ شفا حفرۃ من النار، کہ تم تو بت پرستی میں اس قدر مگن تھے کہ تم تو دوزخ کے گڑھے کے اوپر پہنچ چکے تھے، گرنے والے تھے۔ فانقذکم منہا، میرا حبیب نے تمہیں وہاں سے پکڑ کر نکالا، تمہیں بچایا، اور تم دشمن ہو گئے، اس ہستی کے دشمن ہو گئے جس نے تمہیں جہنم سے بچایا، اس عظیم رسول کے دشمن ہو گئے جس نے تمہیں اللہ کے عذاب سے بچایا، جس نے تمہیں ہدایت عطا کی۔ کبھی تم اس نبی کے گلے میں کپڑے ڈال کر معاذ اللہ گلیوں میں گھسیٹتے ہو، کبھی تم اس نبی پر تشدد کی انتہا کرتے ہو کہ سر سے لہو بہتا ہے تو قدموں تک پہنچ جاتا ہے، کبھی اس کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے ہو، کبھی وہ مسجد میں نماز ادا کرتا ہے تو اونٹ کی اوجری لا کر اس کے اوپر رکھ دیتے ہو، کبھی اس کی بیٹی کو معاذ اللہ اونٹ سے دھکا دے کر گرا کر قتل کر دیتے ہو، کبھی تم اس کے والدین کے لیے برائیاں کرتے ہو، اور کبھی تم اس کو خاندان سے کاٹ دیتے ہو، اس کے خاندان کا راشن بند کر دیتے ہو، اسے شیب ابی طالب کے اندر معصور ہونے میں مجبور کر دیتے ہو۔ فانقذکم منہا، اس رسول نے تو تمہیں جہنم کے گڑھے سے نکالا تھا، اس نے تو تمہیں وہاں سے بچایا تھا۔ اور ولد سے مراد ہمیں یہ واقعہ تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ حضرت بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر بڑے مجبور تھے، لیکن یاد تو کریں کہ وہ بلال کہ جس کا سینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اندر تیروں سے چھلنی ہو گیا تھا، اس بلال کو تو یاد کریں کہ جس نے رب کو احد احد پکارنے کے اندر اس قدر سزا برداشت کی کہ اس کا مالک اسے گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا تھا، اور بلال کے کمر کی چربی ریت کی گرمی سے پگھل کر ریت کے اوپر گر جایا کرتی تھی، اور لیکن اس بلال کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا، احد احد، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کی عبادت نہیں چھوڑوں گا۔ یہ واقعہ دیکھنے میں تو بڑا آسان لگتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے حملہ کیا، اور اس قدر سخت حملہ کیا، 30 مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور، اور 1000 سے زیادہ تعداد کفار کی حملہ کرنے والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کی پشت جو ہے وہ کفار کی طرف ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ہمیں خبر نہیں تھی، لیکن جب وہ صحابی زمین پر گرے تو ہم نے جائزہ لیا، ان کی پشت اتنے تیر لگے تھے، خارے پشت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ وہ کانٹوں والا ہوتا ہے نا پرندہ، یہ چوہا جس کو کہتے ہیں، جنگلی جانور، اس کے پیٹھ پر کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں جگہ جگہ۔ تو فرمایا اس سے بھی زیادہ منظر ڈرنے والا تھا، اور وہ منظر تو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ اس سے واپس آ رہے، خاتون راستے میں کھڑی ہے، لوگوں سے پکار کے پوچھتی ہے کہ میرے آقا کی خبر تو دیجئے۔ کہنے لگے تمہیں خبر ہے تمہارے آقا کی؟ کہتے نہیں مجھے بتائیے۔ اس نے کہا آقا کی خبر تو نہیں ہے، لیکن تمہارا شوہر شہید ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے تھا، اللہ کی رضا میں چلا گیا۔ کسی اور سے پوچھا مجھے آقا کی خبر دیجئے۔
اس نے کہا آقا کی خبر تو نہیں ہے لیکن تمہارا بھائی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے آقا کی خبر دیجیے۔ تیسرے نے بتایا کہ آقا کی خبر تو نہیں ہے لیکن تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے، مجھے آقا کی خبر دیجیے۔ ایک اور آنے والے نے آ کر بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باحفاظت ہیں۔ اس نے کہا خدا کا فضل ہے کہ میں نے اپنا شوہر قربان کر کے، اپنا باپ قربان کر کے، اپنا بیٹا قربان کر کے اللہ کے نبی کی حفاظت میں کامیابی اختیار کی۔ کتنا مشکل تھا دین کی حفاظت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک صحابی کھڑے تھے، اور آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے صحابی کا بھائی سامنے سے آ گیا۔ اب اندازہ فرمائے کتنا مشکل تھا دین کی حفاظت کرنا۔ انہوں نے تلوار نکال کے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے بھاگے کہ خدا کی قسم میں اپنے حبیب کے اوپر اٹھنے والی تلوار برداشت نہیں کر سکتا۔ اور میدان جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے ان کا بیٹا آ گیا۔ بیٹا بعد میں کہتا ہے، جب یہ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق کے بھی بیٹے ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں آ کے کہتا ہے کہ ابا جان آپ کو خبر ہے کہ آپ ایک دفعہ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، اور میں اس وقت آپ کو قتل کر سکتا تھا لیکن میرے دل میں آیا کہ چلے میرے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا نا، میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا، اس لیے کہ میرے سامنے میرے نبی کا دشمن کھڑا تھا۔ ابو قحافہ ایمان لانے سے پہلے صحن حرم کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بری بات کی۔ ابو بکر صدیق نے اتنے زور سے بوڑھے والد کو تھپڑ مارا کہ دور جا کر گرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر ہاتھ ہلکا رکھو۔ عرض کی حضور میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، میں تو گردن مار دیتا اس بندے کی، اس نے میرے نبی کے خلاف بات کی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں دین کی حفاظت کرنا کتنا مشکل تھا۔ اس دور میں لوگوں نے دین کی حفاظت کی۔ یہ دین ہم تک کیسے نہیں پہنچا، بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ ان قربانیوں کو قصے کہانیوں میں پڑھنا بڑا آسان لگتا ہے، بیان کرنا بھی یقیناً آسان ہوگا، لیکن اگر پریکٹیکل لائف کے اندر بندے پہ یہ مرحلہ آ جائے نا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ صحابہ کرام نے کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر دین کی حفاظت کی ہوگی، کس قدر وہ غرق ہوئے ہوں گے دین کے اندر، پھر جا کر انہیں دین ملا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ووالد وما ولد، قسم ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قسم ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی امت کی۔ علی شفا حفرۃ من النار، کہ تم تو دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، فانقذکم منہا، میرے نبی آئے اور میرے نبی نے تمہیں وہاں سے نکالا۔ اب اندازہ فرمائیں کتنا مشکل تھا۔ اب 3 قسمیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے جا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ یہ اصل مقصود تھا، یہ آخری جملہ جو ہے یہ بتانا مقصود تھا، لیکن کسی نئے ذہن کے آدمی کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے۔ جب اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے شہر مکہ کی، تو لوگ ذرا متوجہ ہوئے کہ لگتا ہے کوئی بڑی اہم بات آنے والی ہے۔ فرمایا کہ وانت حل بہذا البلد، اور میں اے حبیب مجھے قسم ہے آپ کے چہل قدمی کرنے کی۔ لوگ مزید تیار ہو گئے کہ اللہ رب العالمین شاید اس سے کوئی بڑی اہم بات بتانے والا ہے۔ ووالد وما ولد، فرمایا کہ حبیب مجھے آپ کی بھی قسم اور آپ کی امت کی بھی قسم۔ اندازہ ہوا کہ جو بات اب آنے والی ہے وہ ہے بہت بڑی یقیناً۔ فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق انسان کو ہم نے مشقتوں کے اندر پیدا کیا۔ آرام طلب کرنے والے انسان کو قرآن کا مقصود تو دیکھیں، قرآن حکیم آپ کو کیا کہتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں کے اندر رہنے کے لیے پیدا کیا، اور مشقتوں کے اندر رہتا ہوا پیدا کیا۔ آسانی سے پیدا نہیں کیا، انسان کو تن پرستی کے لیے پیدا نہیں کیا، سہولتوں کے لیے پیدا نہیں کیا، مشکلات کے لیے پیدا کیا ہے، اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ مشکلات میں آ کر گھبرانے کے لیے پیدا نہیں کیا، مشکلات میں آ کر رونے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ مشکلات میں آ کر مضبوط ہونے کے لیے پیدا کیا ہے۔
لقد خلقنا الانسان فی کبد، جب انسان کو مشکلات میں رہنے کے لیے پیدا کیا ہے تو انسان کو اپنی تربیت بھی مشکل ماحول کے اندر کرنی چاہیے، بلکہ اپنا مزاج مشکل سے ٹکرانے والا بنا لینا چاہیے، اور صرف اپنا نہیں بلکہ اپنی اولاد کا، جس تک آپ کی تربیت پہنچتی ہے اس کی تربیت اس انداز میں کرنی چاہیے کہ مشکلات کا مقابلہ کر سکے، مشکلات سے ٹکرا سکے، مشکلات سے لڑ سکے۔ اگر وہ مشکلات سے نہیں لڑ سکتا، مشکلات سے نہیں ٹکرا سکتا، اب یقین مانیے آپ کی تربیت رائیگاں چلی جائے گی، آپ کی تربیت بیکار چلی جائے گی، کیونکہ مشکل آئے گی اس کے اندر۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے نا، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، کسی عام آدمی کا فیصلہ نہیں ہے کہ جس کو آپ تبدیل کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا کہ انسان کی تخلیق ہے ہی مشکلات کے اندر۔ تو اس لیے اصل مقصود جو تھا وہ یہ تھا کہ انسان کو مشکلات کے لیے عادی بنانا، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے پھر اس ٹائپ کا ماحول بھی عطا کیا، اس طرز کی ضروریات بھی دی، اس طرز کی ذمہ داریاں بھی عطا کی جس کے اندر انسان مشکلات کے اندر رہتا ہے۔ میں تربیت کے حوالے سے آخری بات ذکر کروں گا انشاءاللہ العزیز، اگر زندگی رہی تو اگلے جمعۃ المبارک میں انسان کے مشکلات کا جائزہ بھی لیں گے، کس انداز میں اللہ نے پیدا کیا اور کیا ڈیمانڈ تھی انسان سے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ تربیت کے حوالے سے جو میں نے بات کی نا کہ اللہ رب العالمین نے چونکہ انسان کو مشکلات میں رہتے ہوئے پیدا کیا، تو اس لیے اپنا مزاج بھی مشکل کا مقابلہ کرنے والا بنا لیجئے، اپنی اولاد کی تربیت بھی مشکل کا مقابلہ کرنے والا بنا لیجئے۔ ایک آدمی تھا، روایات کے اندر ملتا ہے، مثنوی رومی نے اس حکایت کو ذکر کیا، امام علامہ رومی علیہ رحمت نے، فرماتے کہ ایک شخص کو شوق یہ ہوا کہ وہ شیر کے بچے لے کر پالے، اور اس نے بڑے شوق سے شیر کے بچے لیے اور لے کر اس کو گھر میں پالنا شروع کر دیا، کھیلتا تھا سویرے شام ان کے ساتھ، ان کو گوشت ڈالتا تھا، پھر رات کو ان کو پنجرے میں بند کر دیتا، ذبح کی ہوئی بکری لا کر ان کو ڈالتا تھا، ذبح کیے ہوئے جانور لا کے ان کو دیتا تھا، وہ کھا لیتے تھے، بڑے ناز و نام کے اندر رکھا، بڑی سہولیات کے اندر رکھا، بڑی آسائشوں کے اندر رکھا۔ ایک دن اس کے دل میں تصور پیدا ہوا کہ یار میں نے ان بچوں کو قید کر کے گھر میں رکھا ہوا ہے، میں نے ان بچوں کو پنجروں کے اندر قید کر کے رکھا ہوا ہے، یہ تو جنگل میں کھیلنے کے لیے ہوتے ہیں، جنگل کے بادشاہ ہیں، جنگل میں شہنشاہی کے لیے ہوتے ہیں یہ جانور، تو مجھے چاہیے کہ ان کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے وہ شیر کے بچے جو بڑے ہو گئے تھے ان کو لیا اور جا کر جنگل میں چھوڑ دیا، لیکن دل ان کی طرف مانوس ثانہ محبت تھی، اب گھر تو نہیں جا سکا، لیکن ایک اونچے درخت پر چڑھ کے بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا کہ یہ بچے کھیلتے کیسے ہیں، میں دیکھوں جنگل میں ٹکیلیاں کریں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، شکار کریں گے، کھیلیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، تو ظاہری بات ہے بڑی محبت سے اس نے پالا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے اس نے بچے چھوڑے، درخت پہ چڑھا، اس نے دیکھا کہ جنگل کے کتے آئے اور انہوں نے شیر کے بچوں پہ حملہ کر دیا اور ان کو قتل کر دیا، مار دیا، اور شیر کے بچوں کو چونکہ شکار کرنا ہی نہیں آتا تھا، انہیں تو ذبح کیا ہوا جانور دیا جاتا تھا، وہ کھا لیتے تھے، اس کے علاوہ تو کچھ آتا نہیں تھا، نتیجہ یہ کہ بچے مر گئے۔ اس نے آ کر نتیجے کے اندر نکالا، اس نے کہا کہ شیر کے بچوں کو اگر ناز و نام سے پالو گے تو جنگل کے کتے اسے ہلاک کر دیں گے۔ یہ نصیحت ہے اس بات کی کہ اگر اپنی اولاد کی تربیت میں فقط ناز و نام ہی رکھو گے تو زمانے کی مشکلات اور تکلیفیں انہیں ہلاک کر دیں گی۔ بچے کو سونے کا لقمہ دیں، سونے کے چمچ سے دیں، لیکن دیکھیں اسے شیر کی آنکھ سے۔ تربیت میں سختی ہونی چاہیے، بچے کی ضروریات پوری کریں، لیکن بچے کی تربیت کے اندر مشکلات سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، وگرنہ آپ یقین کریں اس زمانے کے جنگل میں جب آپ چھوڑیں گے تو جنگل کے کتے انہیں ہلاک کر دیں گے۔ یہ مشکلات چاروں طرف سے اس پر جھپٹیں گی اور ان کو ہلاک کر دیں گے۔ جب وہ بڑے ہو کر تعلیم مکمل کرنے کے بعد معاشرے کے اندر آئیں گے اور والد کا سایہ سر پہ نہیں ہوگا، ایسی کیفیت میں جب باہر نکلیں گے نا انہیں اندازہ ہوگا کہ معاشرے کی نظریں بڑی گرم ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر بڑے زہریلے سانپ موجود ہیں، معاشرے کے اندر بڑی زہریلی تکلیفیں، مصائب اور آلام موجود ہیں، تو اس سے قبل کہ ان پر یہ مصیبتیں ایک دم ہر طرف سے ٹوٹیں، ان کی تربیت اس انداز میں کریں کہ وہ اپنے اندر مضبوطی پیدا کر لیں، ان کی تربیت اس انداز میں کریں کہ وہ اپنے اندر اسٹرانگ ہو جائیں،
کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ حتمی فیصلہ عطا کر دیا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ تحقیق انسان کو ہم نے مشکلات کے اندر پیدا کیا ہے۔ اس کو مشکلات میں لڑنے کا جذبہ دیجیے، مشکلات میں سیکھنے کا جذبہ دیجیے، مشکلات میں آگے بڑھنے کا جذبہ دیجیے۔ اگر آپ مشکلات میں آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں دیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد ناکام ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے انداز میں اولاد کی